الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا من قوم يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك كذلك يجتبيك ربك يختارك ويصطفيك لنبوته. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام بخشا ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نبوت سے، بصیرت سے، رسالت سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کسی اعلیٰ مرتبہ کے لیے چن لیا ہے، اس لیے فرمایا کہ جیسے اللہ نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ ستارے بھی اور سورج بھی اور چاند بھی تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیں گے اور تمہیں اختیار فرمائیں گے اور تمہیں علم کو سکھلائیں گے تعبیر رؤیا من تعبیر الاحادیث، تعبیر کا علم بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قال مجاہد وغیر واحد، یعنی تعبیر الرؤیا، تعبیر الاحادیث سے مراد کیا ہے؟ تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر کا علم۔ اللہ نے بطور خاص یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ أَيْ بِإِرْشَادِكَ وَالْإِيحَاءِ إِلَيْكَ، اور اللہ تم پر نعمتوں کو تمام کر دیں گے جب آپ کی طرف وحی بھیجیں گے اور نبوت کے لیے آپ کو چن لیں گے۔ کما اتمہا، جیسے اللہ نے اپنی نعمتیں کامل کر دی، علی ابویک، تمہارے والدین پہ، من قبل ابراہیم والخلیل واسحاق وإسحاق ولده وهو الذبيح في قول وليس بالرجيء۔ اب فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کے والدین پر جیسے حضرت ابراہیم پہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اپنی نعمتیں بھیجی ہیں، تم کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام جو ہے یہی ذبیح ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے۔ راجح قول وہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیا، اسحاق کا نام بھی اپنا نام لیا، حالانکہ وہ بھی تو آپ کے والدین میں سے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ تواضع، اس کا نام تواضع ہے کہ آپ نے ان کا نام ذکر فرما دیا لیکن اپنے نام کو ذکر نہیں کیا۔ ان ربک علیم حکیم، ہے وہ عالم ہے اس کی جب رسالتہ نہ حل۔ اے اللہ جانتے ہیں کہ کون رسالت کا مستحق ہے۔ کما فی الآیت الاخری، جیسے اور آیاتوں کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین۔
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر جو قصہ ہے اور سائلین پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی بھائی ہیں، باپ ایک ہے ماں الگ ہے. حضرت یوسف اور بنیامین جو ہے وہ شقیق اشقاء ہے، یعنی باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، لیکن ہم سے اتنی نہیں فرماتے. حالانکہ ہم تو پوری جماعت ہیں، 11 آدمی، نحن عصبہ، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم خدمت کر سکتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے نا نعوذ باللہ وہ کھلی ہوئی غلطی میں. ضلال کا معنی گمراہی صرف نہیں ہوتا، ضلال کا معنی جہاں گمراہی ہے، ضلال ہدایت کے مقابلے پر ہے. وہاں ضلال کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز میں مستغرق ہو جائے، ڈوب جائے. جیسے انشاءاللہ زندگی اللہ نے نصیب فرمایا تو اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا کہ انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اولاد نے آگے کیا کہا تھا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. انہوں نے قسم کھائی کہ ابا جان آپ تو بس اسی خیال میں، یوسف کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہر بار میں آپ کو یوسف کی باتیں نظر آتی ہیں. دلال نبی گمراہ نہیں ہوتے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. تو کبھی ایک لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا ابا جان آپ تو بس اس کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہوا آئے تو خوشبو آ رہی ہے، کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں یوسف زندہ ہے. اب اتنی مدت ہو گئی، اللہ عالم یوسف زندہ بھی ہے یا نہیں. تو یہاں بھی ان کا اصل بات سمجھیں کہ ان کے بھائیوں کا یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ محبت میں، شفقت میں مساوات ہو، برابری. سب اولاد کے بارے میں ایک جیسے نظریات. کہ یہ ہمارے ابا کی غلطی ہے کہ وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب ان بیچاروں کو یہ پتا تو نہیں تھا کہ جہاں یعقوب کی نظر ہے تمہاری تو نہیں ہے. وہ تو نبی ہے، وہ تو اسی خواب سے جان گئے ہیں کہ
ایک دن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام نبوت پہ بھیجا، تو جب ایک بیٹے میں اتنی صلاحیت ہو، ایک بیٹا عالم ہو ایک جاہل ہو، صاف بات ہے کہ عالم بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی، اس کی آدمی زیادہ قدر کرے گا، اس میں کون سی ناانصافی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں تو نبوت اور رسالت کی باتیں تھی، یہ محبت صرف حسن کے لیے نہیں تھی کہ چونکہ یوسف، اور پھر یاد رکھیں کہ حضرت یا یوسف کا حسن جو ہے وہ جن سے جمال انسانی سے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا جو جمال ملکی سے تعلق رکھتا، اسی لیے مصر کی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب محبت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تم باپ کی زیادہ خدمت کرو، اور محبت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی عزت کرے۔ اگر ابا جان کی محبت یوسف سے زیادہ ہے تم بھی محبت کرو، تو جب تم یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تو والد صاحب خوش ہوتے، لیکن تم نے تو نفرت شروع کر دی، اور یہاں تک آ گئے کہنے لگے بھئی اب حل یہ ہے کہ ہم روز کی بات برداشت نہیں کر سکتے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کسی صحرا میں کسی جنگل میں کہیں دور پھینکاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو لازماً باپ کی شفقت اور محبت ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد تو جو ہے تکون من بعدہ قوما صالحین، اب دیکھو قتل کر کے بھائی کو صالحین کیسے بن گئے، بھائی کا قتل ہے، کوئی مذاق ہے؟ اور پھر بھائی بھی یوسف جیسا، کہنے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو باپ کی جو محبت ہمیں مل جائے گی نا پوری کی پوری، یوسف تو ہوگا نا، اسی لیے تم بھی ان لوگوں میں شمار ہوگے جیسے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ اور بعد علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ چلو یہ غلطی ہے لیکن ہم توبہ کر کے اچھے ہو جائیں، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اپنے والد کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تو اس لیے پھر ہمارا شمار جو ہے وہ صالحین ہے۔ یاد رکھیں کہ توبہ واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی ایک ولی اللہ کی خدمت میں پہنچے جو دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے، جا کے کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا ہی گناہگار ہوں، اور جتنی قسم کے گناہ ہیں نا میں نے وہ سب کیے، یعنی میں کسی ایک گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، میں نے ہر قسم کے محرمات کا ارتکاب کیا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، اب مجھے آخرت کا خوف آیا ہے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی یہ دریا دیکھ رہے ہو، سمندر دیکھ رہے ہو، بنا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ساری دنیا میں گندے پانی، گندے نالے، جتنی شہر کی غلاظتیں ہوتی ہیں سب اسی میں آتی ہیں، لیکن اس کی ایک موت جو ہے سب کو پاک کر دے، تو یہ تو محدود چیز ہے، اس کی رحمت تو غیر محدود ہے،
تو جب تم توبہ کرو گے اگر ایک قطرہ بھی رحمت کا آ گیا تو گناہ کیا چیز ہے؟ وہ تو سب کے سب اڑ جائیں گے. اس لیے کہ اگر پانی گندگی کو مٹا سکتا ہے خدا کی رحمت تیرے گناہوں کو نہیں مٹا سکتی. بس اللہ کی شان ہے کہ بات دل کو لگ گئی. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ یک ساعت صحبت اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیڑیا. کہ 100 سال عبادت کرو لیکن اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جاؤ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی یہ وہ بات ہے ایک آدمی 100 سال عبادت کرے اور ایک آدمی اللہ والے کی صحبت میں آ کر یک ساتھ ایک گھڑی ایک دن بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اندر راز یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عابد گناہگار اور گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. جب گمراہ نہیں ہوگا تو اس کی موت ایمان پہ آئے گی. اور 100 سال عبادت کرے، ابلیس نے تھوڑی عبادت کی کہ ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا، ملائکہ کے ساتھ رہ کے عبادت کرنے والوں میں آ گیا، لیکن کہہ دیے کہ لانتی بن کے نکلا. تو صرف عبادت کچھ نہیں کرتی ہے. ایک آدمی آئے حضرت تھانوی کی خدمت میں رحمت اللہ علیہ. وہ تھے میری طرح کچھ بگڑے شگڑے جیسے آج کل نوجوان ہوتے ہیں بگڑے تگڑے. تو کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ آپ زیادہ زور دیتے ہیں کہ صحبت صالحین، اللہ کے والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. تو اگر آدمی ذکر اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ذکر کرو تو حضرت ذکر کا تو اپنا ایک مستقل فائدہ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جو ذکر کر رہا ہے تو ذکر کا بھی تو ایک اپنا مقام ہے. تو پھر یہ ہر وقت اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والوں کے صحبت کا آپ زور دیتے ہیں. حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی اگر تلوار ہو اور کسی کی گردن اڑانی ہو، گردن تو تلوار کاٹے گی لیکن چلانے کے لیے کسی ہاتھ کی بھی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ تلوار خود بخود کاٹ دے گی گردن. اسی طرح فائدہ تو ذکر ہی کرے گا لیکن کسی کی صحبت ہوگی تو ذکر کی تاثیر بھی ہوگی. جب تک اس کی صحبت نہیں ہوگی تاثیر کیسے؟ اس لیے کہنے لگے کہ ہاں بھئی ہم بعد میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو ان میں سے ان کے ایک بھائی نے کہا کہ بھی ایسا نہ کرو، کیوں قتل کرتے ہیں؟ مقصد تو یوسف کو ابے سے دور کرنا، تو قتل کا گناہ کیوں لیتے ہو؟ لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو. القوہ فی غیابت الجب، کسی صحرا کے کسی کنویں میں جو غیر آباد کنویں ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈال دو. اگر تو کنویں میں پڑا پڑا مر گیا تمہارا کام ہو گیا، لیکن اپنے ہاتھوں سے تو قتل نہیں کیا. اور اگر اتفاق سے کوئی قافلہ گزرا اور انہوں نے نکال لیا باہر، پھر بھی تو لے کے چلے جائیں گے، تمہارا کام ہو گیا. تو قتل کیوں کرتے ہو؟ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. کوئی نہ کوئی قافلے والے آئیں گے، وہ اس کو نکال کے لے جائیں گے. سیارہ مانا قافلہ. تو اگر تم کرنا بھی چاہتے ہو تو یہی کرو. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دفعہ
موسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل تم کتنی دیر میں آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ اتنی بڑا فاصلہ ہے، یعنی زمین سے آسمان تک 500 سال، تو 7 آسمان ہوں تو 3500 سال، تم کتنی جلدی آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یوں سنیں سمجھیں، جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور صحرا کے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور یوسف ایک ایک بھائی کو رو رو کے منتیں کر رہا، اور بھائی مجھے کیوں کنویں میں ڈالتے ہو؟ کہتے ہو میں چلا جاتا ہوں کسی اور ملک میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسی میں ڈالیں۔ تو جب انہوں نے عزم کر کے یوسف کو ڈالا تو میں 7ویں آسمان پہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل یوسف کو تکلیف نہ ہو۔ تو یوسف کنویں کے کنارے سے پانی تک بعد میں پہنچا، میں پہلے پہنچا۔ کیونکہ اللہ نے یوسف کو کسی مقام پہ پہنچا، اس لیے بھائیوں کی تدبیریں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کی دشمنیاں کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، اگر اللہ کسی کو رفعت دینا چاہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اس پر بھی نظر ڈالتے جاؤ اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بھی نظر ڈالو کہ مکے والوں نے کیا نہیں کیا، دشمنی کی انتہا کر دی، لیکن میرے مالک نے وہ شان عطا فرمائی کہ یہاں سارے انبیاء بھی نیچے رہ گئے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت میں آپ کو مقام عطا فرمایا، اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ واللہ اعلم۔ دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بڑی مشکل سے یعنی میں آتا ہوں بیٹھتا ہوں، اللہ قبول بھی فرمائے اور اللہ شفا بھی عطا فرمائے، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شفا ما سوا اللہ کے ذکر میں کوئی نہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ ہم تو خیر دہلے کے لوگ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ سینکڑوں سال، بڑے بڑے پیغمبر سینکڑوں سال بیماریوں میں مبتلا ہوتے، اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن بندے کو مانگنی معافی چاہیے، اسألک العفو والعافیہ، یہ کبھی نہ کہے کہ مجھے بیماری دو، شفا مانگے، اللہ کا کرم مانگے، عفو عافیہ مانگے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔